بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من التناحش۔ یہ منت تجانش ہے، تجانش، اور حدیث کا ترجمہ پہلے جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعد عن مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش۔ یہ ہمارے ہاں جو چیزیں بیچی جاتی ہیں اور بولی کی صورت میں جو ہے وہ چیزیں بیچی جاتی ہیں، اور بولی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ دینے والا ہے، مناسب دینے والا ہے۔ تو بولی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو لوگ ہیلے کرتے ہیں ان کا ایک ہیلا یہ ہے کہ جو چیز جس کی بولی دی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے لوگ شامل کر دیے جاتے ہیں، تاکہ بولی کو بڑھانے کے لیے وہ ایک کردار ادا کرتے رہیں۔ ان کا مقصد اصل میں چیز کو خریدنا نہیں ہوتا، صرف اس کی قیمت بڑھانا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے، اور جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ اب رک گیا ہے معاملہ تو وہاں وہ ان لوگوں میں سے ایک دو تین اس طرح جو ہے وہ درمیان میں آ کر اس کی قیمت بڑھانے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد خرید نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہ لوگ جو ہے یہ خریدار ہیں اور یہ اس کی رغبت رکھتے ہیں۔ ویسے تو شریعت میں اس طرح کا جو فریب ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فریب جو ہے وہ ایک چیز کو غلط کام کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، ہم نیکی کے کاموں میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے لگائیں، 1 دن کا چلہ، 3 دن کا چلہ، 40 روز کا چلہ، اور اسی طرح جو ہے وہ سال کا چلہ۔ تو وہاں جو ہے کچھ لوگ مستقل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پہلے سے ٹائم دیا ہوتا ہے، اور وہ آ کر جو لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ دیکھیے اتنے لوگوں نے تو جو ہے وہ اس چلے کا وعدہ کر رہی ہے، تو اس سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ میں اس اچھے کام سے میں رہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی دھوکہ ہی ہے۔ تو نیکی کے کام میں دھوکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کے کام میں اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور دھوکے بازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے منافی چیز ہے۔ میں اگرچہ آپ کو بہت کچھ ان مسائل کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو ایک یہ بات بنیادی جو ہے وہ بتا دوں کہ شریعت جو ہے وہ وحی کا نام ہے، لیکن جب ہم نے جو ہے وہ شریعت کی بجائے فقہ کو جو ہے وہ جائز ناجائز کا
جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا. اور فقہ جو ہوتی ہے وہ ایک اجتہاد کے بعد وہ شریعت سے حاصل ہوتی ہے فقہ. لیکن آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک بڑا کام جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ فقہ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو اصول بنائے گئے ہیں ان اصولوں کے ذریعہ سے جو ہے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ہے تو فقہ ہی نا. جو لوگوں نے اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ فقہ جو ہے اس کے اندر وہ تقدس نہیں ہوتا. وہ تقدس جو وحی کو حاصل ہے. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ حکم کی جو تعریف ہے نا اس حکم کی تعریف کو جو ہے وہ درست کیا جائے. حکم کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اصول فقہ کی کتابوں میں حکم کی تعریف تقریباً سارے مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حکم کی تعریف انہوں نے کر رہی ہے جو اجتہاد کا نتیجہ ہے. حالانکہ جو شرعی احکام ہیں تو وہ تو وہی کی صورت میں ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. ان کے درمیان میں جب تم فیصلہ کرو تو کس کے ساتھ کرو؟ اجتہاد کا جو نتیجہ ہے اس کے ساتھ نہیں. جو اللہ نے اتارا ہے یعنی ان کے درمیان میں فیصلہ کے لیے آپ جو ہے وہ وہی کو بنیاد بنائیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا خطاب ہوتا ہے. اور اللہ کا خطاب جو ہے وہ ہماری زبان میں نہیں ہوتا. اللہ کا خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا خطاب ملتا ہے وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہی ہوتا ہے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ فقہ کی تقسیم نہیں ہے. یعنی حکم کی اب آگے بڑی قسمیں کی جاتی ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ جو ہے وہ حلال ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی کہ حرام کے اندر ایک مکروہ کی کئی قسمیں بنا رہی ہیں. ایک مکروہ جو ہے وہ یا تنزیہی جو ہے وہ مکروہ بنا لیا گیا. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں یہ ساری پیدا ہوئی ہیں فقہ میں. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے حکم جو ہے وہ فقہ ہے. حالانکہ فقہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے. ہمارے لیے جو حکم ہے وہ اصل میں وہی ہے. جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شریعت کے مخاطب ہیں جس کے ہم مخاطب ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب ہیں اللہ کی وحی کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں. اور اگر وحی کا انتظار جو ہے وہ دیر ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود غور و فکر کر کے جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں. اور جب اجتہاد کرتے ہیں تو وہ اجتہاد جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں جو ہے وہ کوئی صورتحال اور ہو تو آپ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. جیسے کہ جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو جو ہے وہ ایک بدر جو ہے کافی دور ہے مدینہ منورہ سے. تو آپ نے جو ہے وہ لشکر کو جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر اتارا. تو اب صحابہ تو یہی سمجھا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ وہی سے ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے وہ جو آپ نے لشکر اتارا ہے یہ کوئی اللہ کی ہدایت ہے، یعنی کیا یہ وحی کی صورت ہے یا آپ کی اپنی تدبیر ہے؟ اس لیے کہ حکمران جو ہیں وہ جب نبی جو ہے وہ حکمران ہو تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک حیثیت اس کی ہوتی ہے کہ وہ وحی کا پابند ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ جو کام حکومت کے کرتا ہے، نظم و نسق کے کرتا ہے، ان
احکاموں کے اندر جو ہے وہ وحی کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ کو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج سے کچھ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ وحی کو جو ہے وہ اپنا اصل دستور بنایا ہے، یعنی کتاب اللہ و سنت رسول ہی. اور پہلی دفعہ یہی ہے جا بجا جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تاکہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہاں بھی یہ صریح موجود ہے. غالباً ان کا آرٹیکل جو ہے وہ 46 ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جج کے اوپر کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کا جو ہے وہ دباؤ نہیں ہے. یعنی جج کا کام یہ ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کرے اور کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کرے. اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فقہ کو جو ہے وہ اب حکم کی بنیاد فقہ کو بنا لیا، تو اس لیے یہ بات پہلے جو ہے واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم مخاطب ہیں شریعت کے، اور جو فقہ کی بات ہوتی ہے نا اس کے اندر انسان کو وہ ڈر نہیں ہوتا. میں مثال طور پر آپ کو یہ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق چونکہ نظام مصطفیٰ کی ایک تحریک تھی، اس کے نتیجے میں اسے جو ہے وہ ملک کا کنٹرول ملا تھا، تو اس نے دستور جو ہے وہ منسوخ کر دیا تھا. تو اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں کچھ شرعی احکامات جو ہیں وہ نافذ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں وہ شرعی احکام سے مراد جو ہے فقہ لیتے ہیں، حالانکہ فقہ جو ہے وہ وہی نہیں ہوتی، وہ تو ایک اجتہاد ہوتا ہے، ایک محنت ہوتی ہے، اس محنت کے نتیجے میں ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جنرل ضیاء الحق نے نظام زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ نافذ کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک صورتحال ایسی تھی کہ اس سے پہلے ایران کے اندر انقلاب آ چکا تھا، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ ان کے امام سامنے رہے، زندہ رہے، اس وقت تک تو وہ اماموں کی بات جو ہے وہ ان کے لیے معصوم کی بات ہے، انہوں نے سارے اماموں کو معصوم بنایا ہے. لیکن جو آخری امام ہے وہ غائب ہے، اور اس کے غائب ہونے کی بنا پر ایک انہوں نے منصب جو ہے وہ لیا ہے، اس کا منصب کا نام ہے آیت اللہ، یعنی آیت اللہ کا ایک منصب لیا ہے، اور جس کا یہ منصب ہو یہ ہر قسم کے فیصلے خواہ عدالتوں کے ہوں یا اسمبلی کے ہوں یہ ان کو ختم کر سکتا ہے. تو اب یہ وقتی طور پر جوش تھا، تو اس کے بعد میں ایسی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ اس پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا جو مشن ہے وہ جاری اور ساری کیا جائے. اس سے جو ہے وہ یہاں چونکہ اکثریت اہل تشیع کی نہیں ہے بلکہ یہاں جو اکثریت ہے وہ حنفیوں کی ہے، تو یہاں پھر آپس میں جو ہے وہ ایسی صورتحال چلی کہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلی صورتحال یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ہم مخاطب کس چیز کے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کے مخاطب ہیں، اور اللہ کی کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم قرآن مجید کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم پابند ہیں کس چیز کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے جسے سنت کہتے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں. اور اس بنا پر ہم جو ہے وہ سنت کے اندر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اجتہاد بھی ہوگا تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ ایسی صفائی نہیں کی کہ جو ہے وہ آپ کا جو اجتہاد ہے وہ معصوم کا اجتہاد نہ رہے. چونکہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد کو بھی سنت کا حصہ بنایا ہے ساروں نے. تو اس طرح جو ہے وہ اب
بات یہ چل پڑی ہے کہ حکم کیا ہے، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ حکم جو ہے اس سے مراد اللہ کا خطاب ہے، اور اللہ کا خطاب جو ہے وہ اردو میں نہیں ہے، انگریزی میں نہیں ہے، بلکہ وہ خطاب عربی میں ہے، اور جس نے بھی اللہ کے خطاب سے کوئی استفادہ کرنا ہے وہ اللہ کے خطاب کو سامنے رکھ کر استفادہ کرے۔ تو اس لیے شیخ ابن باز جو ہمارے استاد ہیں اور سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے ہیں، وہ جب ابھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر وہ وائس چانسلر تھے تو اس وقت جو ہے وہ عراق سے محمد محمود صواف جو تھے وہ ایک اخوانی تھے، چونکہ اخوانیوں کا ذہن جو ہے وہ فقہ کا ہے، وہ شریعت جو ہے کتاب و سنت کو نہیں مانتے، لیکن ویسے یہ ہے کہ جب قانون سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ سارا مقابلہ شریعت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عبدالقادر عودہ ہیں، یہ اخوانیوں کے ایک بڑے لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو ہے وہ پھانسی دے دی تھی، تو مگر یہ جو ہیں یہ ان کے اندر جذبہ بڑا تھا، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے پورا جو ہے وہ اس اپنے کتاب جو فقہ الزکاة ہے اس کا ایک مقدمہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو ایسے مقدمات ہیں، فیصلہ تو یہ کرتے ہیں فقہ سے، لیکن فقہ کو قرار دیتے ہیں شریعت۔ اب شریعت جو ہے وہ وہی ہے، فقہ جو ہے وہ انسان کے واسطے سے آتی ہے، اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کے لیے جو واسطہ ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو اب اگر وہ معصوم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی نہیں مانتا کہ یہ معصوم ہے، اگر یہ بعد میں ایک کام کیا گیا ہے اور لیکن وہ کام بھی زیادتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ آ گیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ جو ہے وہ سنت کو لازم پکڑیے اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑیے۔ اصل میں جب اہل تشیع نے جو ہے وہ اپنے اماموں کو معصوم بنایا اور سنت کی تعریف میں انہوں نے تمام اماموں کی جو زندگی ہے وہ داخل کر دی ہے، حتیٰ کہ جو آیت اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہوتی ہے۔ آیت اللہ حالانکہ اس سے ملتا نہیں ہے، لیکن دعویٰ وہ یہی کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ امام غیب سے لی ہے، وہ جو بھی، اس لیے ایران کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی بگاڑ ہے، اس کو درست کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ انتظامی فیصلہ ہو یا عدالتی فیصلہ ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ما انزل اللہ سے کرتے ہیں، اور ما انزل اللہ جو ہے وہ فقہ نہیں ہے۔ تو اب شریعت جو ہے وہ ما انزل اللہ ہے، اور شریعت کے اندر غور و فکر کر کے اجتہاد کر کے جو رائے تیار ہوتی ہے وہ جو ہے وہ فقہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے جو استفادہ کرنا ہے وہ وہی سے کرنا ہے۔ اور ہاں، اس کے بعد ائمہ کا ایک مقام ہے، ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں تو اتنی تحقیق ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا فن حدیث جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور فن حدیث کے ذریعے سے جو ہے وہ حدیث کو ہر طرح پرکھا جاتا ہے کہ یہ ثابت شدہ ہے کہ نہیں، اور اگر یہ ثابت ہے تو کیا یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے یا کسی صحابی کا عمل ہے یا کسی تابعی کا عمل ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کا لفظ جو ہے وہ 3 چیزوں پر بولا جاتا ہے، سنت کا لفظ بھی 3 چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، اور ایک وہ چیز جو صحابی کی طرف منسوب ہو، اور ایک وہ چیز جو تابعی کی طرف منسوب ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ میں سے کوئی اللہ کی طرف سے تو تقرر ہوا نہیں، یعنی خلفاء کا جب اللہ کی طرف سے تقرر نہیں ہے تو وہ عام صحابی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ صحابہ نے جو ہے وہ ہاں کسی نہ کسی صورت میں ان کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے، تو اہمیت دے دی ہے، لیکن شریعت میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وہ حاکم ہیں، یعنی خلیفے کا جو تصور ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ شارع کا نہیں ہے،
وہ تصور یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ حکومت چلانے کے لیے جو تدبیریں ہیں وہ اس نے تدبیریں جو ہیں وہ نافذ کرنی ہیں، اور اس بارے میں جو ہے وہ جب تدبیریں وہ نافذ کرتا ہے تو اس کی جو بات ہے وہ اس طرح حجت نہیں ہوتی جس طرح شریعت حجت ہے۔ وہ ٹھیک ہے ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ حاکم ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نبوت جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تا قیامت ہے، تا قیامت آپ کی نبوت ہے، اس لیے تا قیامت جو ہے وہ آپ نے جس چیز کی پابندی کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ما انزل اللہ، وہی کی۔ لیکن یہ ہے کہ حاکم جو ہے وہ بدلتے رہیں گے، اور حاکم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حاکم تھے، اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ معاملہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ معاملہ پہلی دفعہ جب شروع ہوا ہے تو اس میں داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ اس وقت جو نبی شمون تھے ان سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بنائیے حکمران، نبی کو کہا گیا تھا۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ آپ حکمران بنائیے، تو نبی نے حکمران بنایا تھا طالوت کو۔ طالوت جو ہیں موت تو ہر ایک کے لیے ہے، یہ طالوت کا جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کیا کام کیا گیا کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ طالوت کے داماد تھے داؤد علیہ السلام، تو داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ طالوت کی خلافت دی گئی۔ تو اس وقت جو ہے وہ شمون کی خلافت بھی جو ہے وہ داؤد میں آ گئی، یعنی داؤد نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے، تو دو چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے بات کہی ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ تم یاد رکھو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر اللہ نے نبی بھی اب تمہارے اندر رکھے ہیں، اس لیے کہ یہ نبوت کا سارا سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل جن کا لقب یعقوب ہے ان کی اولاد میں تھا، تو کہا کہ نبوت بھی تمہارے اندر ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بادشاہ بنا دیا ہے، وجعلکم ملوکا، تمہیں جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ بادشاہت بھی تمہیں حاصل ہے اور یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ حاصل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اب جو بادشاہ ہے اس کا حکم بطور مانا جائے گا حاکم کے، اور جو نبوت ہے وہ جب تک کوئی نیا نبی نہیں آتا اس وقت تک یہ نبوت بھی رہے گی۔ ایک یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک نبوت اور ایک اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حاکم۔ تو آپ جو کام حاکم کی حیثیت سے کرتے تھے اس کے اندر صحابہ سے مشورے ہوتے، اور اس طرح مشورے سے جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے معاملات جو اجتماعی ہیں وہ شورا کے ذریعے سے حل ہونے چاہیے۔ تو اس لیے امام بخاری انشاءاللہ شورا کی بات لائیں گے، اور میرے خیال میں اتنی قیمتی بات شاید کسی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دستور سازی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مصری علماء تقریباً بہت کم ایسے مصری علماء ہیں جو کتاب و سنت کو جو ہے دستور مانتے ہیں۔ نعرہ ویسے یہی لگاتے ہیں کہ القرآن و دستورنا، قرآن ہمارا دستور ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرو وہ نہیں کرتے، وہ پھر فقہ کو لیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عبدالقادر عودہ کی جو کتاب ہے نا وہ
اس موضوع پر ہے کہ انہوں نے جو فوجداری قانون تھے نا ان کو جو ہے وہ تقابل کیا ہے شریعت سے، اور فوجداری قانون جو ہے وہ شریعت سے تقابل کر کے انہوں نے جتنی خوبیاں بیان کی ہیں وہ شریعت کی بیان کی ہیں، حالانکہ جو ان کی مراد ہے عملاً وہ فقہ ہے۔ تو اصل میں اس طرح کے مغالطے پڑھ کر جو ہے وہ اب چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ محمد محمود صباح بھی اخوانی تھے، تو شیخ ابن باز کی وہ مخالفت کرتے تھے کہ اس بات میں، تو شیخ ابن باز نے پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے جو چیئرمین ہیں وہ تو شیخ ابن باز ہوتے ہیں، تو ابن باز کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی مسئلے پر جو ہے وہ ٹکر ہو جاتی، تو پھر اس کے بعد چونکہ وہ بھی اہل زبان تھے، عربی زبان کے، اور بڑے اچھے بولنے والے اور بڑا اچھا لکھنے والے، ویسے بھی وجاہت کافی تھی، میں نے ان کو دیکھا۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا یہ شروع ہو گیا کہ دستور بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، شیخ ابن باز نے کہا نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فیصلے جتنے بھی ہیں وہ ما انزل اللہ سے کرو۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ما انزل اللہ ہے، اور اس پر جو ہے یہ پورا رسالہ جو ہے شیخ ابن باز کے استاد ہے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، ان کا پورا رسالہ ہے جو حسن بیٹے نے اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ محدث میں شائع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سعودی جو دستور ہے، ان کا تحریری دستور جو آیا ہے وہ ہے مارچ 1993 میں، اس کا بھی ترجمہ جو ہے وہ حافظ محمد اسحاق زاہد جو ہمارے لیے جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، میں تو ان کو عزیز القدر کہا کرتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، اور وہ کویت میں ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہترین نمائندگی کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کا سعودی دستور کا اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے وہ محدث میں دے دیا تھا، تو اس کا پورا ترجمہ بھی محدث میں ہے، اور جہاں میں نے تقابل کیا ہے وہاں میں نے پورا ترجمہ نہیں دیا، وہاں میں نے جو خاص دفعات تھیں ان کا آپس میں تقابل کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتائی ہے کہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ صرف جو ہے وہ شریعت ہے، ما انزل اللہ، حتیٰ کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ان کا نام تو نہیں لیتا لیکن گجرانوالہ کے اندر وہ بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہی جو ہے وہ عالم دین سمجھے جاتے تھے، تو ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی جب 1986 کے اندر ہم نے جو ہے وہاں پاس کر دیا کہ شریعت سے مراد صرف کتاب و سنت ہے، تو کہنے لگے نہیں، شریعت سے مراد وہ فقہ بھی ہے جو درست ہو، وہ اجتہاد بھی جو ہے وہ شریعت کے اندر شامل ہے۔ میں نے کہا اس درست ہونے کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اجتہاد درست ہے؟ اجتہاد تو ہر امام کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر مجتہد کا اپنا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے شریعت سے مراد صرف وہی ہے۔ تو اس لیے خواہ اجماع کیوں نہ ہو، اجماع بھی شریعت نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ اجماع ایک ٹھیک بات ہے، ماں باپ کا حکم جو ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے، لیکن ماں باپ کا حکم آپ کے لیے وہی نہیں ہوتا۔ اس طرح حاکم کا، خلیفہ کا کہنا ماننا چاہیے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ماننا فرض ہے، لیکن ویسے یہ کہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اللہ کی مراد بھی ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ میں ذرا اس بارے میں ایک بڑی اور حدیث ہے، میں ذرا اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ یہ بحث جو ہے یہ آپ کے لیے مکمل ہو جائے۔ ابو بردہ اسلمی یہ صحابی ہیں، اور ان کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھیجے ہوئے جو ہیں وہ سپہ سالار کسی سے صلح کرتے تو عام طور پر جو ہے وہ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر صورتحال خراب ہو جائے تو قلعہ کے اندر جو ہیں وہ بند ہو جاتے تھے، اور پھر قلعے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہاں سے جو ہے وہ جو چیزیں ان کے ہاتھ میں آتی تھی وہ مارتے تھے۔ تو یہ صورتحال جو ہے ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال تھی۔ آپ لاہور کا قلعہ دیکھیں، اس کی جو اوپر کی دیوار ہے وہ کتنی چوڑی ہے، وہاں جو ہے ٹانگے بھی چل سکتے ہیں، مطلب اتنی چوڑی ہے،
اور انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں سوراخ، ان سوراخوں کے اندر سے جو ہے وہ اپنا بندوقیں وغیرہ جو ہے وہ لے کر حملہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو کھلے میدان میں ہوتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ یہ ساری قربانی دینے کے بعد جو ہے معاملہ ایسا بن جاتا ہے کہ صلح ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے صلح کرنی ہے اس وقت تم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر صلح نہیں کرنی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی تم نے جو صلح کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کی طرف سے تمہیں حاکم بھی نہیں بنایا گیا اور نہ انہوں نے تمہیں چنا ہے، اس لیے تم جو بھی صلح کرو گے نا وہ اپنی تدبیر کے مطابق صلح کرو، اور ان کو یہ کہو کہ ہم اپنی جو بات ہے اس پر ہم تمہیں صلح کرتے ہیں۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُکْمَ اللَّهِ أَمْ لَا، تو نہیں جانتا کہ تو اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو غلطی بھی کر سکتا ہے حاکم، تو اس لیے جب حاکم غلطی کر سکتا ہے تو حاکم کی جو بات ہے وہ کبھی رسول کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے پرویز نے جو یہ مرکز ملت کا تصور دیا اس نے سارے حاکموں کو جو ہے وہ اصل میں رسول بنا دیا ہے۔ اس کے نزدیک جو ہے رسالت وہ اس چیز کا نام نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس کے نزدیک جو ہے وہ رسالت یہ ہے کہ ہر حاکم جو اسلام کے نام پر حکومت کرے گا یا قرآن کے نام پر حکومت کرے گا وہ جو ہے وہ آپ کے لیے مرکز ملت ہوگا، اور آپ نے جو اطاعت کرنی ہے مرکز ملت کی کرنی ہے۔ تو بہرصورت میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر اس چیز کو جو ہے وہ آپ پلے باندھیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے جو میں نے ابو برادہ سلمی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آج سے کوئی 35 سال پہلے جو بڑی ضیاء الحق کا خاص طور پر جو دور تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے میں نے بڑی جو ہے وہ ذمہ داری لی تھی، اور اس کو میں سیاسی امور میں کم از کم اپنی توجیحات پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے آگے کیا جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لیا کہ شریعت کی تعریف جو ہے وہ ہم نے یہ کی کتاب و سنت، اور اس پر جو ہے وہ تمام جماعتوں نے سائن کر دیے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے جو باب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نجش سے، اور نجش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بولی، یعنی وہ آدمی جو ہے وہ پیش تو کرتا ہے کہ میں اتنے پیسوں میں خریدتا ہوں، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ خریدنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو میں دھوکہ دوں تاکہ وہ، اور میں نے کہا کہ یہ برائی کے کام میں بھی یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا تو نیکی کے کام میں بھی یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے، اللہ جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی بھی دھوکے باز نہیں ہے۔ تو اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ ایسی بولی جس کا مقصد خریدنا نہ ہو وہ بولی جو ہے وہ حرام ہے۔ چلیے پھر آگے، باب ما ینہا من الخداع فی البیوع۔ اب یہ جو ایک باب ہے اس کے اندر یہ آ گیا ہے کہ جو بیوع جو ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد ہر لین دین ہے، اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹرانزیکشن، لیکن ہمارے ہاں جو قانون کے اندر جو بیع ہے وہ ٹرانزیکشن کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی۔ بیع سے مراد تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت، اور باقی جتنے بھی کام ہیں مثلا وکالت ہے، اسی طرح ہبہ ہے، اسی طرح وصیت ہے، اسی طرح جو ہے وہ اور جتنے بھی کام ہیں، شفع ہے،
یہ سارے کام جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بے میں تو شامل ہیں، لیکن ہمارے قانونی اصطلاح میں جو ہے یہ بے نہیں ہوتی۔ اور مجھے زندگی میں اس طرح ایک دھوکہ کھانا پڑا کہ میں تو شریعت سے واقف تھا، تو ایک دستاویز تیار کرتے ہوئے میں نے اس میں لفظ بے نہیں لکھا، اس میں نے کہہ دیا کہ لین دین، یعنی لین دین جو ہے وہ ٹرانزیکشن، میں نے آپ کو کہا ٹرانزیکشن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو بے ہے اس کا جو انگریزی خاص ہے وہ ہے سیل، اور ہبہ کی جو انگریزی ہے وہ ہے گفٹ۔ تو اصل میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انگریزی زبان میں جو آ گئی ہیں، تو میں نے ایک دستاویز تیار کرتے وقت جو ہے اس میں یہ لکھ دیا، اور اس کا مجھے جو ہے وہ بہت بھگتنا پڑا، لمبی تکلیف جو ہے مجھے اختیار کرنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں بیو سے مراد ٹرانزیکشن ہے، یہاں تجارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب بینک جو ہے آپ سے جو کام کرتے ہیں وہ فائننس کا کرتے ہیں، یعنی بینک کا کام ہے اصل میں کرنسی کو جو ہے ایک معیار پر لانا، کہ کرنسی جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی رہے، تو اسی لیے انہوں نے کرنسی دیتے ہیں اور کرنسی کے اوپر جو ہے وہ سود وصول کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے بینک کی یہ ساری ٹرانزیکشن، اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ مرابحہ۔ ابھی ایک حدیث آئے گی مرابحہ کے بارے میں۔ مرابحہ اس کو بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے رب، رب کا معنی تو ہوتا ہے نفع، اور مرابحت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ یوں ایک چیز بیچتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میری خرید جو ہے وہ اتنے کی ہے، یعنی مجھے یہ چیز اتنے کی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑی بڑی فیکٹریاں بکتی ہیں، تو ایک فیکٹری جو ہے وہ 1 ارب روپے کی، وہ کہتا ہے میری خرید ہے، اور کہتا ہے میں نے ظاہر ہے کہ اپنی خرید تو میں نے وصول کرنی ہے، اور میرے اس پر جو خرچات آئے ہیں ادھر ادھر منتقل کرنے کے وہ بھی میں نے وصول کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے کتنا منافع دیتے ہیں۔ تو جب خریدار اپنی اصل قیمت بتا دے تو اس وقت جو ہے وہ جو منافع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مرابحہ، اور مرابحہ کا ترجمہ ہے مارک اپ۔ ہمارے بینکوں کا جو اس وقت سودی کام ہے نا، وہ سارا مارک اپ کے نام سے چل رہا ہے، یہ مرابحت کے نام سے، حالانکہ مرابحت جو ہے وہ کرنسی میں جائز ہی نہیں ہے، یعنی کرنسی میں مرابحت نہیں جائز۔ تو بات جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بیو کا اصل ترجمہ تو ٹرانزیکشن ہے، لیکن حدیث میں اور قرآن میں جب آئے گا تو ہم اس سے مراد ٹرانزیکشن ہی لیتے ہیں، لیکن جب قانون کی زبان آئے گی تو وہاں اس سے مراد وہ ٹرانزیکشن نہیں لیتے، اس سے مراد وہ سیل لیتے ہیں۔ چلیے جی، اب جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ یہاں آ رہی ہیں۔ قال ایوب سختیانی نے یہ کہا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کأنما یخادعون آدمیا، وہ جب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینے کی شکل کیا ہے؟ گویا کہ وہ جب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز شریعت کے نام پر ہوتی ہے۔ تو جب شریعت کے نام پر ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ لوگوں کو جتنا بھی دھوکہ دیا جائے گا وہ شریعت کے نام پر ہوگا، حتیٰ کہ یہ ہیلے کی جتنی صورتیں ہیں تمام کی تمام جو ہے وہ دھوکہ ہے، یعنی بل اس کا ترجمہ جو ہے وہ فریب ہے۔ تو یہ فریب جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شریعت کے نام پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت یہ نہیں ہوتی۔ شریعت صرف جو ہے وہ ہے جس کے اللہ کے رسول بھی پابند تھے، جن کے صحابہ بھی پابند تھے، لیکن انہوں نے تو بعد میں ایک فقہ تیار کر کے اس کو شریعت قرار دے دیا ہوا ہے۔ لا جی حضرت ماشاء اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ عام طور پر جن چیزوں سے عام علماء واقف نہیں ہوتے وہ بات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے، کیونکہ مجھے الحمدللہ یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نفع بخش بنا سکوں۔ تو الحمدللہ یہ میں جب سے جو ہے وہ درس دے رہا ہوں، میری طبیعت کے اوپر اچھے اثرات ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ چلیے جی، میں نے آپ کو اب یہ جو ہے وہ باب ما ینہی من الخداع فی البیوع، یعنی لین دین میں جو دھوکہ دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور قرآن کی آیت پہلے جو ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے ویسے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ وہ جب آدم کی اولاد میں سے کسی کو آدم ہماری ذات جو ہے وہ آدمی ہے، لیکن ہم نئی نئی ذاتیں جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو آدمی ہے، وہ نہیں مطمئن ہوگا۔ نئی نئی ذاتیں جو ہیں وہ جو لوگوں نے بڑی اچھی سمجھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ اختیار کر لی ہوئی ہیں۔ تو لیکن یہاں انہوں نے لفظ آدمی استعمال کیا ہے، یعنی آدمی سے مراد آدم کی پوری اولاد ہے۔ لو اتوا الامر عیانا، اگر وہ معاملے کو جو ہے وہ عیانا آنکھوں کے سامنے لے آتے، کانا اہون علیہ، تو یہ جو ہے وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ کانا اہون علیہ، تو میرے لیے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ ہلا بازی کر کے جو ہے وہ آپ فقہ بنائیں، نہیں، آپ جو ہے وہ، اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہ ہلا بازی بھی جو ہے قرآن میں نہیں ہوئی، یہ اصل میں فقہ کے نام پر جو چیز تیار ہوئی ہے، اور اس کے مطابق پھر اصول فقہ بھی بنایا گیا۔ تو کتاب و سنت کی بات تو اس وقت آئی ہے جب کہ کتاب و سنت کے اندر بہت سی چیزیں چھوڑ کر، بہت سی چیزوں کے مفہوم جو ہے وہ بدل کر پھر جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ کتاب و سنت یہاں نافذ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک ہی بات کے پابند ہیں کہ وہ ہم شریعت کو مانیں۔ اگر آپ جو ہے وہ شریعت کو مانتے ہیں اور آپ فقہ جو ہے وہ ایک امام کی نہیں کسی دوسرے امام کی جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، تو یہ سارے جتنے بھی دھڑے ہیں ان کو قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 امام ہیں، ان میں سے کسی فقہ کو مان لو۔ بھئی اگر کسی فقہ کو مانتی ہو تو پھر کیا رہ گیا؟ چاروں فقہ جو ہے وہ آپس میں جگہ جگہ مختلف ہیں، تو پھر آپ مختلف چیز کو تو اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب ضیاء الحق نے جو ہے وہ نظام زکوٰۃ نافذ کیا تو اس وقت جو تھے نا، خاص طور پر اہل تشیع یہ بڑے جوش میں تھے، اور ایک کام یہ کیا کہ آیت اللہ خمینی کے بعد جو ہے وہ یہ کام کیا کہ انہوں نے وہاں جو ہے وہ جو انقلاب لائے ہیں، تو وہ انقلاب جو ہے وہ پاکستان میں لانے کی بھی کوشش شروع کر دی، اس لیے کہ پاکستان میں ضیاء الحق جو ہے وہ اس نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ میں یہاں جو ہے شریعت نافذ کروں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جب بات ہوئی تو ضیاء الحق نے جو زکوٰۃ و عشر ہے اس کو نافذ کر دیا۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کا ایک خاص کار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے اندر ایسے عہدوں پر ہوتے ہیں جس میں اختیار تو بڑے عہدے کا ہو لیکن خود ذمہ داری نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے ایڈیشنل جو ہے وہ جج یا ایڈیشنل کمشنر۔ ایڈیشنل کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے پاس اختیار وہی ہوتا ہے جو اصل کمشنر کے پاس ہو، لیکن وہ ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو ہے جن لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے نا کہ حکومتوں کے اندر اثر رسوخ کا، انہوں نے پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ بیوروکریسی تو ظاہر ہے اس کے اندر تو یہ سارے اہم عہدوں پر موجود ہیں، انہوں نے ایسا کیا کہ موقع دے دیا اہل تشیع کو کہ وہ جا کر ضیاء الحق کا جو ہے آرمی ہاؤس اس کو جو ہے وہ گھیرا ڈالنے۔ اسلام آباد کیسے پہنچے، آرمی ہاؤس کا گھیرا کیسے ڈالا، وہ سارا اصل میں کھیل تھا۔ اچھا، انہوں نے جب آرمی ہاؤس کا جو ہے وہ گھیرا ڈال دیا تو
ان سے پھر خطاب، ان سے بات چیت ہوئی کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم تو عشر دیتے ہیں نبی اپنے آیت اللہ کو، ہم تو آیت اللہ کو عشر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام آئے، پھر ہم ان کو عشر دیں گے۔ تو ضیاء الحق کے جو لفظ ہے نا، بس اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو مشیر تھے انہوں نے غلط مشورہ دیا۔ ان کے لفظ ہے کہ یہ جو میں نے نظام زکوٰۃ نافذ کیا، یہ کون سا جو ہے یہ اللہ کا نظام ہے، یہ میں نے نافذ کیا ہے، میں اس کو بدل دیتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا نظام نہیں ہو تو ہمارے اوپر کیا جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ شریعت نافذ کر دی ہے، اللہ کا نظام ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ شیعہ کو جو ہے بلکہ یہ لکھ دیا گیا کہ جن کا عقیدہ جو ہے وہ ایسا ہو ان سے زکوٰۃ معاف ہے۔ اب جو ہے وہ لوگ بینکوں کو جو ہے وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ جو ہے وہ اثنا عشری لوگوں کا ہے، لیکن سنیوں نے بھی اپنے سود کو بچانے کے لیے بہت کچھ یوں کیا ہوا ہے، سنی بھی جو ہیں وہ اپنے ڈکلریشن دے دیتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ یہ سارا کھیل بن گیا ہے، تو اس لیے یہ اگر کبھی کتاب و سنت ہوتا تو کبھی کھیل نہ بنتا۔ چلیے جی، اب آپ کو جو ہے وہ